ابھی میں آ رہا تھا، آتے آتے میرے ایک جوان نے کہا کہ سید صاحب یہ بتائیے کہ سنیوں میں اور جماعتیوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے سوچا بھئی پوچھ لیا ہے تو پھر بتا ہی دیا جائے. کسی کو گالی نہیں دوں گا، کسی پر نکتہ چینی نہیں کروں گا، لیکن بات آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو تبلیغی جماعت والے نماز کی دعوت دیتے ہیں. اگر یہ صرف نماز کی دعوت دیتے تو یہ کام بہت اچھا تھا. اتنا اچھا تھا یہ کام کہ اس کی جتنی سراہنا کی جائے کم تھی. صرف نماز کی اگر دعوت دیتے. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو بہت سنجیدگی سے میری بات کو سنیں. ہم لوگ گالی دینے والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں. ہم صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں. ہم پیار کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن صرف سن لو. ان کے لوگ بھی آئے ہیں تو میری گزارش ہے کہ سنیں. اگر تبلیغی جماعت صرف نماز کی دعوت دیتی ہم ان کو کروڑوں مرتبہ سلام کرتے. لیکن بات کیا ہے کہ ہر شکاری جب شکار کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ جس کو شکار کرنا ہوتا ہے اس کی پسندیدہ چیز کو وہ سامنے رکھتا ہے. جیسے چڑیوں کا شکار ہوتا ہے تو جال بچھا کر کے دانے ڈالے جاتے ہیں. بیچارہ پرندہ سوچتا ہے کہ دانے ہیں چلو کھا لیں گے، لیکن جو جال پر نظر نہیں جاتی دانے پر نظر جاتی ہے، کیونکہ بھوکے کی نظر دانے پر ہی جاتی ہے. جال کی باریکی کو وہ دیکھ نہیں پاتا، وہ جاتا ہے دانا چگنے کے لیے. اس کے پیر جو ہے جال میں پھنس جاتے ہیں. نہ دانا ملا نہ آزادی ملی، جان بھی چلی گئی دانا بھی چلا گیا. اور اس کے بعد جتنا وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس میں الجھتا چلا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی معاملہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں. ہندوستان کے حالات 1857 میں بڑے خطرناک اور دردناک حالات تھے. ہندوستان کے اندر انگریز آئے تو انہوں نے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت اس ہندوستان کے اندر جو قدیم مسلک تھا جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، یہی مسلک سب سے پرانا پوری دنیا میں ہے. اور ہندوستان کا بھی سب سے پرانا مسلک کون سا ہے؟ اہل سنت و جماعت. دیکھو اس کی آسان سی دلیل آپ کو دیتا ہوں. تبلیغی جماعت اور ان کی جماعت کے سارے لوگ اور چکڑالوی وغیرہ سب کے سب کہتے ہیں مزاروں پہ گنبد بنانا حرام ہے اور شرک ہے. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، وہ گنبد کو پسند نہیں کرتے. لیکن غریب نواز کا گنبد آج سے 700 سال پہلے بھی موجود تھا. اس سے پتا چلا کہ ہندوستان میں 700 سال پہلے کا مسلمان گنبد بنانے پر یقین رکھتا تھا اور گنبد بنانے کو جائز رکھتا تھا. پتا چلا اگر اس دور کے اندر گنبد بنانے کے منکر ہوتے تو غریب نواز کا گنبد کبھی بنانے نہیں دیتے. تو 700 سال پہلے کا مسلمان گنبد بنانے کو جائز مانتا تھا، اسی لیے غریب نواز کا گنبد بھی ہے، حضرت محبوب الہی کا گنبد بھی ہے، بختیار کاکی کا گنبد بھی ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا گنبد بھی ہے. اب آپ کہیں گے چلو ہندوستان کے لوگوں نے غلو کر لیا اس لیے گنبد بن گئے. تو کیا بغداد کے لوگ بھی گنبد کو ماننے والے تھے؟ تو دیکھو غوث پاک کا گنبد ہے. پتا چلا کہ غوث پاک کا گنبد بنانے والے بھی سب سنی تھے اور اس دور کے لوگ گنبد بنانے کو جائز سمجھتے تھے. غوث پاک کا گنبد آج سے 700-800 سال پہلے پرانا ہے. پتا چلا کہ غوث پاک کا گنبد بھی بنانے والے تھے تو بغداد میں بھی اسی عقیدے کے تھے جو عقیدہ تمہارا ہے. چلو بغداد والے بدعتی ہو گئے ہوں گے، لیکن گنبد خضرا آج جو ہے نبی کے مزار پر یہ آج خضرا ہے. اس دن ابیض تھا یعنی سفید تھا. پہلے وہ گنبد چاندی کا تھا. ابھی بھی جو گنبد اس پہ کلر ہے، ورنہ اصل میں وہ چاندی کا گنبد ہے. اب بتاؤ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو جو عقیدہ مدینے کے مسلمانوں کا تھا 100 صدیوں پہلے، جو عقیدہ بغداد کے مسلمانوں کا تھا صدیوں پہلے، جو عقیدہ اجمیر مقدس کے مسلمانوں کا تھا صدیوں پہلے، آج وہی عقیدہ ہمارا ہے. اب یہ 100 سال پہلے کی جماعت کہتی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے. تو بولو سچا کون ہے؟ اب بتائیے مجھے. انہیں انگریزوں نے پیدا کیا، گالی نہیں دے رہا ہوں، اٹھا کر کے دیکھ لیا. انگریزوں نے پیدا کیا تقسیم کرنے کے لیے. اور آپ کو بتاؤں تبلیغی جماعت کے جو امیر مولوی الیاس کاندلوی صاحب، انہوں نے اپنے ملفوظات میں کہا، اٹھا کر کے دیکھیے ملفوظات الیاسیہ، کتاب بتانا اپنا کام ہے. لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا یہ جو طوفان اور عذاب رک جائے، قوم سچائی پر آ جائے، لوگ دیوانگی پر آ جائے. ہاں مولوی الیاس کاندلوی صاحب اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہے کہ میں نے جو تبلیغی جماعت قائم کی ہے وہ صرف کلمے اور نماز کے لیے قائم کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے.
میں نے جو تبلیغی جماعت قائم کیا اس کا مقصد یہ، دیکھو تبلیغی جماعت کا ممبر کچھ بھی کہے اس کی بات کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ان کا امیر جو کہے گا اور جو کتاب میں لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں نا بقا ہزاروں لکھا ایک، تو بقے پہ توجہ نہیں، جیسا ماحول دیکھا ویسی بات کر دی، لکھی ہوئی بات کہہ رہا ہوں۔ مولوی الیاس کاندھلوی صاحب کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کلمہ نماز کے لیے تنظیم تحریک شروع کی ہے، نہیں، کہا کہ میں نے تنظیم اس لیے شروع کی ہے تبلیغی جماعت کہ میں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کروں، طریقہ کار میرا ہو اور تعلیمات مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی ہو۔ یعنی تبلیغی جماعت کا مقصد اللہ کے لیے تھوڑا سا سمجھ لو، حق واضح ہو جائے، اللہ کرے کسی پر گالیاں نہیں، تماشا نہیں، مذاق نہیں، کسی پر کرٹیسائز کرنا مقصد نہیں، اللہ جانتا ہے دلوں کا حال، صرف اس دنیا سے فتنے ختم ہو جائیں، اس دنیا کے برے حالات اچھائی میں تبدیل ہو جائے، لوگ حقیقت اور ایمان کی طرف آ جائیں۔ مولوی الیاس کاندھلوی صاحب نے کہا میں تو اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت بنایا ہوں، بس اتنا چاہتا ہوں کہ طریقہ میرا ہو تبلیغ کا اور تعلیمات مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی ہو، اور اس کے لیے تعلیمات اشرفیہ کو اشرف علی تھانوی کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے نماز کا ٹائٹل سامنے رکھا گیا اور کلمے کا ٹائٹل، کیونکہ نماز سے مسلمانوں کو محبت تھی، مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہو گئی تھی۔ اب ذرا جائزہ لیا جائے کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی جو تعلیمات کو مولوی الیاس صاحب عام کرنا چاہتے ہیں وہ تعلیمات کیا ہے، آخر وہ کون سی قیمتی تعلیمات تھی جس کو عام کرنے کے لیے تبلیغ جماعت جیسی جماعت بنائی گئی اور فرنٹ پر نماز کو رکھا گیا۔ دیکھو سنیوں نے جہاں بات کی ڈنکے کی چوٹ پہ کی، ہم نے کوئی ٹائٹل سامنے نہیں رکھا، ہم نے جو اپنا مقصد تھا وہی سامنے رکھا۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات کیا تھی، ان کی کتاب اٹھا کر کے دیکھے، لوگ کہتے ہیں بڑی قیمتی تھی، وہ قیمتی تعلیمات کیا تھی جس کے لیے تبلیغی جماعت بنی۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حفظ الایمان۔ حفظ الایمان نام کی ایک کتاب آج بھی چھپتی ہے، دارالعلوم دیوبند، مکتبہ دیوبند سے بمبئی سے سہارنپور سے آج بھی یہ کتاب چھپتی ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے حفظ الایمان۔ اس حفظ الایمان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جتنا علم و نبی کو تھا، توجہ کون سی تعلیم کو عام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت بنی تھی، اس میں لکھا ہے وہ تعلیمات کے اندر حفظ الایمان کے اندر جتنا علم و نبی کو تھا اتنا علم تو پاگلوں کو بھی ہوتا ہے، اتنا علم تو بچوں کو بھی ہوتا ہے، اتنا علم تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ یہ تعلیمات تھی اور تبلیغی جماعت یہی تعلیمات کو عام کر رہی ہے۔ وہ جلسوں میں کھل کے نہیں کہتے، اس لیے کہ پردے کے پیچھے کچھ اور ہے اور ٹائٹل کچھ اور ہے۔ جیسے شیعوں کے یہاں اہل بیت کی محبت کا ٹائٹل ہے، پیچھے صحابہ کی گستاخی ہے۔ قادیانیوں کے یہاں ایجوکیشن کا ٹائٹل ہے، پیچھے ختم نبوت کا انکار ہے۔ اسی طریقے سے غیر مقلدوں کے یہاں سامنے صحابہ کی عظمت کا ٹائٹل ہے، پیچھے نبی کی عظمت کا انکار ہے۔ ایسے ہی ہر ایک کے یہاں پس پردہ کچھ ہوتا ہے، لیکن جب انسان نیا ہوتا ہے، نماز روزہ نماز روزہ نماز روزہ۔ ایک بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اگر تبلیغی جماعت صرف نماز سکھاتی ہے تو 40 دن کی جماعت سے واپس آنے کے بعد آدمی نبی پر کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کا انکار کیوں کرتا ہے؟ جب وہاں صرف نماز ہی سکھائی گئی ہے تو سلام کا انکار وہ کیوں کرنے لگا؟ سلام پر تو کوئی بات جماعت میں نہیں ہوئی، لیکن وہ جماعت میں جا کر کے سلام کا منکر کیوں ہو گیا؟ اولیاء اللہ کے مزارات کا انکار کیوں کرنے لگا؟ جب وہاں ایک ہی نقطہ نماز ہے تو وہ واپس آنے کے بعد مزار کا منکر کیوں ہو گیا؟ پتہ چلا پس پردہ کچھ اور ہے، اسے سمجھنا ہوگا، اسے معلوم کرنا ہوگا۔ تبلیغی جماعت میں شامل میرا کوئی سنی بھائی اگر ان کے ساتھ چلا گیا ہے، اگر اس کو میری بات کڑوی لگتی ہے، میں یہاں موجود ہوں، وہ میرے سامنے بیٹھ کر بات کریں، ہم اس کو سمجھائیں گے، اس کو بتائیں گے حقیقت کیا ہے۔ مجھے بتاؤ، تمہارے ایمان کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں سنیوں اور کلمہ پڑھنے والوں، اگر کسی کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ جتنا علم مولانا صاحب کو ہے اتنا تو پاگلوں کو بھی ہوتا ہے، بچوں کو اور جانوروں کو بھی ہوتا ہے، بولو مولانا کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کی نالین کی توہین انسان کو کافر بنا دیتی ہے، نبی کی توہین کافر نہیں بنائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ کافر وہ کافر وہ کافر، آپ لوگ سب کو کافر کہتے ہیں، مسلمان کون ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہتے، قرآن نے جن کو کافر کہا ہم ان کو کافر کہتے ہیں، اور ان کو کافر کہنا ہمارے لیے فرض ہے۔ ہمیں وہ پالیسی نہیں چاہیے کہ باغ بھی خوش رہے، راضی رہے، سیاح بھی، کوئی ناراض ہوتا ہے کروڑوں مرتبہ ناراض ہو جائے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے۔ جو نبی کا گستاخ ہے وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔
हुजूर की गुस्ताखी की गई, हुजूर की गुस्ताखी की गई ये कहकर कि उनको जितना इल्म अपना पागलों को है। क्या मैं बढ़कर ये सवाल करने का हक रखता हूं? आप बुरा ना माने, क्या ये सवाल करने का हक रखता हूं कि देवबंद में वो कौन सा पागल पैदा हुआ जिसको मेरे नबी के बराबर इल्म है कि वो जमीन पे बैठकर अर्श की खबर देता हो? ले आओ, वो कौन सा पागल है, हम भी तो जरा उसकी ज़ियारत करें। कौन सा वो बच्चा सहारनपुर पे पैदा हुआ, कौन सा वो बच्चा भोपाल में पैदा हुआ जिसका इल्म मेरे नबी के बराबर है, हम भी तो उस बच्चे की ज़ियारत करें। लाओ ऐसा बच्चा। लेकिन तुम बच्चा तो क्या, अपना बुढ़ा भी ऐसा नहीं दिखा सकते। खुदा की इज्जत की कसम, नबी के घर के जानवरों को जितना इल्म था, आज उतना इल्म आप किसी मुहद्दिस के पास नहीं बता सकते। ये मेरे जज्बात नहीं है। उठाइए हदीस, बुखारी शरीफ की हदीस उठाइए, बुखारी शरीफ पेश कर रहा हूं आपके सामने। हुजूर एक सवारी पर जा रहे हैं, कब्रों के करीब से गुजरे तो हुजूर की सवारी बिदकने लगी। ये बुखारी में है कि नहीं? बुखारी शरीफ में है। हुजूर की सवारी बिदकने लगी। सहाबा की सवारी नहीं बिदकी, सहाबा भी सवारी पर थे, हुजूर भी सवारी पर थे। देखो नबी की दीवानगी से ऐसी बातें आती है ना, जब तक दीवाने नहीं बनोगे कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बज़्म में हस्ती तब शामादा इसी नाम से है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से, इश्क की कुव्वत से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हुजूर के इश्क से ऊपर जाओगे, हुजूर का इश्क बिलाल को काबे की छत पे खड़ा करता है, और हुजूर की दुश्मनी सगे चचा अबू लहब को जहन्नम का ईंधन बना देता है। याद रखना, इसलिए इश्क की तरफ आओ, दीवानगी की तरफ आओ। सहाबा किराम भी सवारियों पे हैं, अल्लाह के रसूल भी सवारी पर। हुजूर की सवारी बिदकने लगी, खच्चर बिदकने लगा, यानी उछलने कूदने लगा। साहबा ने इसकी आका ये खच्चर क्यों बिदक रहा है, क्यों बिदक रहा है ये खच्चर? आका ने फरमाया, इसलिए कि इन दो कब्रों पर अजाब हो रहा है, उसी को देख के बिदक रहा है। देखो सहाबा कब्र के अंदर नहीं देख सके, हुजूर जिस सवारी पे बैठे थे वो खच्चर देख लिया। अरे जिस पे नबी बैठ जाएं उस खच्चर की शान ये है, जिस पे नबी बैठ जाएं उस खच्चर की शान ये है। आप कहते हैं कि जितना इल्म नबी को उतना पागलों को भी होता है, उतना जानवरों को भी होता है। नादान नबी का फैजान खच्चर को मिल जाए, फिर आगे वो हदीस आप उलमा से सुन सकते हैं। दूसरी रिवायत सीरत में कसरत के साथ है, दूसरी रिवायत सीरत में कसरत के साथ है। हुजूर जब मक्का शरीफ छोड़ के मदीने मुनव्वरा आए, हुजूर मदीने तैयबा आए, कोई कहता था हुजूर मेरे घर मेहमान है, कोई कहता था मेरे घर, कोई कहता था मेरे घर। हुजूर ने कहा नकेल छोड़ दो, हुजूर ने कहा नकेल छोड़ दो, इससे कोई इनकार कर सकता है? सीरत में सब बयान करते हैं, लेकिन सीरत में बयान करके भी ये कि नबी का इल्म पागलों और जानवरों की तरह था। अस्तगफिरुल्लाह। उनका वो क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह की बारगाह में, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह लेकर जाएंगे? मरना है ना, झूठ बोलते हो, लोगों को गुमराह करते हो, और लोग भी इतने नादान हो चुके, कहते हैं मौलाना लड़ाई की बात मत करो। अपनी मां को कोई गाली दे, अपनी मां को कोई गाली दे, शरीफ से शरीफ आदमी लड़ने के लिए तैयार होता है। मेरी मां को गाली दी है, मौलाना पीछे रहिए, मेरी मां को गाली दी है। तबलीगी जमात वालों ने मेरे नबी की मां को गाली दी। हाँ, गलत हवाला पढ़ूं आप मेरी जबान काट ले, बेलूर से जाने मत दे। उठा करके देखो, मौलवी इलियास कांदलवी अमीर तबलीगी जमात के पीरो मुर्शिद, पीर मुर्शिद क्या कहूं उसको, पीर उसका जिसका नाम रशीद अहमद गंगोही था। मौलवी इलियास कांदलवी साहब के पीर मौलवी रशीद अहमद गंगोही अपनी किताब फतावा रशीदिया में लिखते हैं कि नबी के माँ बाप काफिर थे। मैं समझता हूं कि किसी को काफिर की गाली देना, काफिर की गाली, ये तमाम गालियों में सबसे बड़ी गाली है। इससे बड़ी गाली दुनिया में कोई हो नहीं सकती किसी के लिए, यानी और वो भी किसको? नबी के माँ बाप को काफिर कहा।
بس آپ سے اتنا انصاف چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت اور اہل سنت و جماعت میں فرق کیا ہے، تو دیکھیے وہاں پہ نبی کے ماں باپ کو کافر کہا گیا ہے. اور کون سے ماں باپ؟ جن کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی، جن کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی. قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اللہ فرماتا ہے حبیب جس شہر میں تم چلتے پھرتے ہو اس شہر پاک کی قسم اور بیٹے کی قسم اور والد کی قسم. اس سلسلے میں امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہاں والد سے مراد پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور نیچے ابراہیم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنے حضور کے آبا آتے ہیں ان سب کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی. اب آپ مجھے بتائیں جس عبداللہ کی قسم اللہ قرآن میں یاد فرمائے اس حضرت عبداللہ کو کافر کہا جا رہا ہے. اور وہ آمنہ خاتون، کون سی آمنہ؟ جب سیدہ آمنہ کا وصال ہو گیا، بعد وصال حضور نے پھر ہجرت بھی کی. ہجرت کرنے کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ اللہ کے حبیب مسجد نبوی شریف کے کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. آقا کی آنکھوں میں آنسو ہے، سرکار رو رہے ہیں. دیکھو آمنہ کون ہے؟ حضرت آمنہ کا مقام کیا ہے جس کو تبلیغی جماعت کے امیر کے پیر نے کافر کہا ہے. اور مولوی اسماعیل کاندھلوی کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ حضور کے ماں باپ کافر ہیں. اور بلکہ رشید احمد گنگوئی صاحب فتاوی رشیدیہ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. براہین قاطعہ کی تصدیق کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے. یہ تو بہت لمبا عنوان چلا جائے گا کیونکہ آپ نے پوچھ لیا ہے تو اس لیے میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں سوچو کہ اگر ہماری ماں کو کوئی گالی دے دے تو ہماری ماں بے نمازی ہو، روزہ نہیں رکھتی ہو، ان پڑھ ہو، بلکہ جاہل ہو، اس کے بدن پہ ہر وقت میلے کپڑے رہتے ہوں، پھر بھی ماں تو ماں ہوتی ہے. کوئی اس کو گالی دے گا تو وفادار بیٹے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جب نبی کی ماں کو تبلیغی جماعت والوں نے کافر کہا ہوگا تو حضور کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ کیا کسی صحابی کا یہ عقیدہ تھا؟ کسی صحابی نے کہا کہ نبی کے ماں باپ کافر تھے؟ بتاؤ اگر کسی صحابی نے کہا ہو تو نبی کی وہ مقدس ماں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے. صحابہ نے دیکھا، حضور کے قریب گئے اور پوچھا یا رسول اللہ رونے کا وقت نہیں، حضور کیوں رو رہے ہیں؟ حضور کیوں رونے کی بات کیا ہے؟ حضور کا گھر وہ گھر تھا جس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی. ہر چیز میرے نبی کے گھر میں موجود تھی. جس کے در سے جنت بڑھتی ہو اس گھر میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اللہ کے حبیب رو رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمنہ خاتون کی یاد آ گئی ہے، جس کو تبلیغی جماعت کے لوگ کافر کہہ رہے ہیں. اس ماں کو یاد کر کے میرے نبی رو رہے ہیں. جب صحابہ نے سنا نا کہ آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی، صحابہ بھی رونے لگے. اس لیے کہ صحابہ کو نبی کی تکلیف اپنی تکلیف سے زیادہ گرا تھی اور حضور کی خوشیاں اپنی خوشیوں سے زیادہ عزیز تھی. صحابہ بھی رونے لگے. جب روتے روتے میرے نبی کو افاقہ ہوا تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ آج میری امی حضرت آمنہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ صحابہ نے عرض کی حضور کیا ہوتا؟ سرکار فرماتے ہیں میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا اور اس وقت میری امی مجھے کہتی اے محمد میرے بیٹے ادھر آؤ، تو میں نماز چھوڑ کر لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاتا. جس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حضور نماز چھوڑ کر جانے کی بات کرے، اس نبی کی ماں کو ان لوگوں نے کافر کہا ہے. اور پھر کہتے ہیں کافر کو بھی کافر مت کہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو جہل کافر ہے اس کو کافر مت کہو، ابو لہب کافر ہے اس کو کافر مت کہو. تبلیغی جماعت والوں بتاؤ آخر کون سی مجبوری آ گئی تھی؟ آپ کے مسلک میں تو ابو لہب ابو جہل کو کافر کہنا بھی منع ہے. کون سی مجبوری آ گئی تھی کہ تم نے میری نبی کی ماں کو کافر لکھا؟ کہیں انگریزوں کا اشارہ تو نہ تھا؟ اس لیے کہ ان کی پالیسی تھی لڑاؤ اور حکومت کرو. اور پھر اس جماعت نے ہندوستان کے اندر اہل سنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا. اور مولوی الیاس کاندھلوی نے جو بات کہی نا، جس کو علی میاں ندوی نے لکھا ہے
کہ میں نے تو تبلیغی جماعت اس لیے بنائی ہے کہ تعلیمات مولوی اشرف علی تھانوی کی ہو اور طریقہ کار میرا ہو، تو وہ اشرف علی تھانوی صاحب کو ہر مہینہ انگریزی حکومت کی طرف سے 600 روپیہ 650 روپیہ مہینے دیا جاتا تھا۔ جس کو دیکھنا ہو مکالمت الصدرین اٹھا کر کے دیکھ لے، مکالمت الصدرین میں لکھا ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کو 650 روپیہ مہینہ انگریزی حکومت دیتی تھی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انگریزی حکومت کس چیز کا یہ وظیفہ دیتی تھی؟ یہ سوال ہے جس کا جواب نہ علماء دیوبند اور نہ تبلیغی جماعت قیامت تک کے لیے نہیں دے سکتے۔ آپ کا ایمان عزیز ہے، ہم نے بہت اشارے تھوڑے تھوڑے اشارے کیے، آپ اس کو سمجھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی طبیعت سے جو چاہیں وہ کریں، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا جاتے جاتے کہوں گا، قیامت کے دن مجھے اور آپ کو کیا، خلیل اللہ کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب آپ نبی کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگنے جاؤ گے، اگر حضور نے کہہ دیا جو میری ماں کو کافر کہہ کے گالی دیتے تھے، تو انہی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، انہی کے اجتماعات میں جاتا تھا، انہی کے ساتھ جماعتوں میں گشت کرتا تھا، تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ ہم آپ کو ورگلانا لڑانا نہیں چاہتے، آپ کے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ایمان عزیز ہے، نکلیے اس گندگی سے اور اس طرف آئیے جو غریب نواز کی تعلیم ہے، محبوب الہی کی تعلیم ہے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تعلیم ہے، اور 14ویں صدی میں جو تعلیمات امام احمد رضا محدث بریلوی نے پیش کی ہے، ان تعلیمات کی طرف آؤ۔ یہ تو سراپا عشق 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 ہی ہے، بلکہ دونوں میں فرق واضح یہ ملے گا، وہاں نبی پہ اعتراضات ملیں گے، یہاں نبی کی طرف سے نبی پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان اعتراضات کے جوابات ملیں گے۔ وہاں یہ ملے گا آپ کو فرق، یہ وہاں یہ ملے گا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، یہاں یہ جواب ملے گا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وہاں یہ اعتراض ملے گا نبی کو علم کتنا ہے، یہاں یہ جواب ملے گا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وہاں یہ اعتراض ملے گا کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آئے تو نماز کا حال کیا ہوتا ہے، یہاں یہ جواب ملے گا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطا کی ہے، صدیق بلکہ گاؤں میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و گرہ کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، اور تو نماز کی بات کرتا ہے۔ میرے امام نے کہا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہیں، صرف نماز ہی نہیں بلکہ جملہ فرائض، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہیں، اصل الاصول بندگی استاج